وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب نواں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں منافقین کا کردار بیان کیا گیا اور ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ساتھ ہی کانٹراسٹ کے طور پر اہل ایمان کے کردار کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں بعض میں سے ہیں، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہی ہیں کردار کے اعتبار سے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز فرما دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق نافرمان ہی ہیں۔ اب یہاں نوٹ فرمائی کہ اللہ نے جو کردار بیان کیا منافقین کا، وہ یہ ہے کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ نوٹ کیجئے کہ اس امت کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں یہ ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں اس امت مسلمہ کی۔ منافقین بھی وہ ہوتے ہیں جو اول مسلمان ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے جب دین سے فرار اختیار کرتے ہیں تو اس انتہا پر پہنچ جاتے ہیں کہ بالکل معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 گروہ کا وہاں پر اصحاب السبت کے حوالے سے ذکر آیا تھا۔ ایک وہ جو برائی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خود تو برائی سے بچ رہے تھے لیکن دوسروں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، اور تیسرے وہ جو خود بھی برائی سے بچ رہے تھے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے عذاب سے یہ تیسرا گروہ ہی بچایا گیا تھا۔ یہاں چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے اور نیکی سے منع کرتا ہے، اور یہ نفاق کی علامات ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنے معاشرے کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ سودی سیموں کی ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، میوزک کے کانسرٹس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے، برائی کی گویا دعوت دی جا رہی کھلے عام۔ اسی طرح میڈیا، ویدر اٹ از پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، گناہ در گناہ کی دعوت ہے، اور نیکی کے معاملات میں روکنے کی کوشش، کبھی انفرادی سطح پر، کبھی گھر والے اپنے نوجوان بچوں کو دین کی دعوت کے کام میں، دین میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، کبھی پردے کے حوالے سے منع کیا جاتا ہے کہ ابھی پردہ نہیں کرنا چاہیے کسی عورت کو، کبھی داڑھی رکھنے سے روکا جاتا ہے۔ یوں اگر آپ غور کریں تو آج مسلمان یہ تصویر پیش کر رہے ہیں کہ برائی کا حکم دے رہے ہیں اور نیکی سے روک رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقین کا معاملہ ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مزید فرمائے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ باندھ کر رکھے ہوئے ہیں۔ جب دین کے تقاضے سامنے آئیں اور انسان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو دنیا کے کاموں میں تو لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، دین کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ پھر شیطان اس کو خوف دلاتا ہے کہ میاں بھی اگر تم نے پیسہ خرچ کر دیا تو تم مفلس ہو جاؤ۔ یہ ہے نفاق، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض ہی میں سے ہیں۔
یأمرون بالمنکر برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم اور اپنے ہاتھ باندھ کر رکھتے ہیں، نسوا اللہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم تو اللہ نے بھی انہیں نظر انداز فرما دیا، ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق ہی نافرمان ہیں۔ اب ان کے انجام کا بیان، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے، وہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انجام کے اعتبار سے منافق اور کافر بالکل برابر ہیں، ہی حسبہم وہ جہنمی ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حقیقی ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق دے اور اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ان کا بیان آ رہا ہے، کالذین من قبلکم جس طرح وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ وہ تم سے بہت زیادہ قوت والے تھے، واکثر اموالا واولادا اور تم سے زیادہ تھے مال اور اولاد کے اعتبار سے، فاستمتعوا بخلاقہم تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، جو دنیا میں ملنا تھا وہ ان کو مل گیا، فاستمتعتم بخلاقکم سو تم بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لو، دنیا کی کچھ لذتیں حاصل کر لو، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم جیسے انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے، وخذتم کالذی خاضوا اور تم بھی انہی بری باتوں میں پڑ گئے جس میں وہ پڑ گئے تھے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ تنبیہ کی جا رہی ہے منافقین کو گزشتہ لوگوں کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، انہوں نے بھی دنیا پرستی کی روش اختیار کی تھی، دین کو فراموش کر دیا تھا، تم بھی ایسے ہی کر رہے ہو تو تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا، دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو جائیں گے اور خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ اور وارن فرمایا کہ تم بھی پچھلے لوگوں کی طرح عمل کرو گے، جیسے انہوں نے کیا تم بھی کرو گے، بالش بر بالش جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے ان کی طرح تم بھی عمل کرو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی گوہ یہ ایک جانور کا نام ہے، کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تم بھی اس میں داخل ہوگے، یعنی ان کی پیروی کرو گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے سوا اور کون؟ تو آپ نے ہمیں ان ایڈوانس متنبہ کیا کہ یہ حالات تم پر بھی آئیں گے، تو ہمیں بچنا ہے ان حالات سے کہ جو انہوں نے روش اختیار کی یہود و نصارہ نے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اس بری روش سے ہماری حفاظت فرمائے اور دنیا کے بجائے آخرت کو مطلوب بناتے ہوئے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گزشتہ قوموں کا ذکر کرتے ہوئے تنبیہ کی جا رہی ہے، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم کیا ان تک ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح اور عاد اور ثمود کی، وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اور قوم ابراہیم اور مدین والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم۔ نوٹ فرمائیے یہاں قوم ابراہیم کا ذکر آیا ہے، دیگر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے انجام کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دیگر قوموں پر اللہ کا عذاب آیا جن کے حالات ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب اور قوم لوط، جیسے ان پر اللہ کا عذاب آیا، معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس سے نافرمانی کی روش اختیار کی تھی ان پر بھی ایسا ہی عذاب آیا تھا۔ اتتہم رسلہم بالبینات ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم فرماتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جب اللہ کی آیات کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کیا تو پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اب اہل ایمان کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا منافقین کا کردار، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں۔ اب اہل ایمان کی شان بیان ہو رہی ہے، والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں
بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔